ذکر حسین کے حوالے سے آ جائیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب سیدنا امام حسین کی حسن مجتبی اور امام حسین کی ولادت ہوئی، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا ہے، آپ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے پہلا بیٹا پیدا ہوا تو نام حمزہ رکھ دیا، خاص بات ہے، پھر دوسرا شہزادہ پیدا ہوا تو نام جعفر رکھ دیا، حمزہ اپنے چچا کے نام پر، جعفر نو مولود ان کے چچا کے نام پر، اپنے بھائی کے نام پر نام رکھ دیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فدعانی، مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بلایا، تو میں علی بات سنوں، حاضر ہوا، فرمایا انی امرت ان اغیر اسم ہذین، مجھے حکم آیا ہے، مجھے حکم آیا ہے کہ میں یہ دونوں نام بدل دوں۔ میں نے عرض کیا آقا آپ ہی مالک ہیں، آپ ہی کے بیٹے ہیں، بدل دیں۔ عرض کی اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ فسماہما حسنا و حسینا، سو حضور نے حمزہ اور جعفر دونوں نام بدل کر حسن اور حسین رکھ دیا۔ آپ کا نام حسن اور حسین رکھ دیا جانا، پھر مختلف کتب حدیث میں حضرت سلمان نے بھی روایت کیا، حضرت سالم نے روایت کیا، اکرمہ نے روایت کیا، حضرت جعفر بن محمد نے روایت کیا، بہت سارے صحابہ کرام نے، ائمہ اہل بیت نے اس کو روایت کیا ہے، اس پر مزید کہنے کی ضرورت نہیں، یہ معروف بات ہے کہ آقا علیہ السلام نے بدل کر نام رکھے حسن اور حسین۔ اور جو نکتہ بتانے والا تھا وہ یہ کہ فرمایا انی امرت ان اغیر اسمین، مجھے حکم آیا ہے کہ میں دونوں نام بدل دوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ولادت کے ساتھ ہی حسن اور حسین کا معاملہ زمینی نہ رہا، یہ بات بتانا چاہتا ہوں، ولادت کے بعد سے ہی معاملہ زمینی نہ رہا، نام تک بھی زمینی رکھنے کی اجازت نہ ہوئی، نام بھی آسمان سے بھیجے گئے، نام آسمان سے بھیجے گئے۔ حسین کو دنیا کے پیمانوں پہ تولنے والوں، حسین کا نام بھی دنیا سے نہیں آیا، آسمانوں سے بھیجا گیا۔ اور حدیث پاک میں ہے، امام نووی نے تہذیب الاسماء میں، ابن اسیر نے اسد الغابہ میں، ابن حجر مکی نے السوائق المحرقہ میں، یہ اہل سنت کی کتب حدیث اور ان کے محدثین ہیں معتبر، ان روایتوں سے بات کر رہا ہوں۔ اگر اہل تشیع نے بات کی تو پھر کوئی عجیب بات نہیں ہے، کہ جن کو تھوڑا مغالطہ ہے انہیں سمجھانا چاہتا ہوں، اور آپ کی کتاب کا حوالہ ان کے کام کا نہیں ہے، اس لیے اہل سنت کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری اہل سنت کی کتب حدیث میں ہے۔ کیا فرمایا کہ حسن اور حسین کے نام جب رکھے گئے، کہاں سے آئے؟ حدیث پاک، ان اللہ حجب اسم الحسن والحسین حتی سما بہم النبی ابنیہ حسن والحسین، فرمایا حسن اور حسین کے نام۔ اور دوسری حدیث میں ہے، فرمایا عمران بن سلیمان روایت کرتے ہیں، الحسن والحسین اسمان من اسماء اہل الجنہ لم یکونا فی الجاہلیہ، فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین کے نام عرب کی پوری تاریخ میں، عرب کی پوری تاریخ میں، پورے دور جاہلیت میں 500-600 سال کا پورا عرصہ جو دور جاہلیت کہلاتا ہے، عرب کی پوری تاریخ میں کسی گھرانے
کے بچے کا نام حسن اور حسین نہیں رکھا گیا، تک کسی نے نہیں رکھا۔ ایک بات، 3 باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ 500 سال کے پورے دور جاہلیت میں حسن اور حسین کسی اور کا نام نہیں ہوا۔ مصطفیٰ کی محبت کی خاطر رب کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ جو محبوب ہونے والے ہیں مصطفیٰ کے، ان کا نام بھی کسی اور کا رکھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا، الحسن والحسین اسمان من اسماء اہل الجنہ۔ پھر یہ نام کہاں سے آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں سے آئے؟ فرمایا یہ دونوں نام جنت کے نام ہیں، یہ زمین کے نام ہی نہیں ہیں، یہ جنت کے 2 نام ہیں۔ بات کلیئر ہو گئی۔ تو پھر اگر جنت کے نام ہیں تو جنت میں حوریں بھی رہتی تھیں، غلمان بھی تھے، ملک بھی تھے، ملائکہ فرشتے بھی تھے۔ اگر جنت کے ناموں میں سے ہیں تو کیا اہل جنت میں سے کسی کا نام پہلے حسن و حسین تھا؟ تیسرا سوال، پہلا سوال، حسن و حسین کی پیدائش سے پہلے تاریخ عرب میں کسی کا نام تھا؟ نہیں۔ دوسرا سوال، پھر یہ نام آئے کہاں سے؟ فرمایا یہ اہل جنت کے ناموں میں سے، اسماء اہل جنت سے ہیں۔ تو کیا اہل جنت میں سے کسی کا یہ نام تھا حسن یا حسین؟ فرمایا نہیں۔ وہ کیوں نہیں تھا جب جنت کے ناموں میں سے ہیں؟ اس کا جواب دیا، فرمایا ان اللہ حجب اسم الحسن والحسین، نام دونوں جنت کے ہیں مگر ان شہزادوں کی ولادت سے پہلے اللہ نے جنت میں بھی ان 2 ناموں کو اپنے پردوں میں چھپا رکھا تھا، اور جب ان کی ولادت کا وقت آیا تو تاجدار کائنات کو وہ نام بھیجے، اپنے جنت کے پردوں میں سے دونوں نام نکالے اور مصطفیٰ کو وحی کیے، مصطفیٰ کو بھیجے، اور زبان مصطفیٰ سے اللہ نے اپنی جنت کے پردوں سے نکالے ہوئے 2 نام حسن اور حسین شہزادوں کو عطا کر دیے۔ یہاں ایک خاص بات کہنا چاہتا ہوں، خاص بات، حضور کا اسم پاک کیا ہے؟ بولیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کائنات میں کچھ بھی نہ تھا، جب کائنات میں کچھ بھی نہ تھا تو فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے محبت ہوئی کہ میں جانا جاؤں۔ وہ خزانہ کس شے کا تھا؟ وہ مخفی حسن کا خزانہ تھا۔ مخفی، بولیے، حسن کا خزانہ تھا۔ میں نے چاہا کہ میرے حسن کو جانا جائے، فخلقت الخلق، میں نے خلق کو پیدا کیا، اور پہلی خلق جس نے حسن خدا کی معرفت لی اور جو اس کے امر کن کا نقش اول بنا اور اس کی توجہ اور چاہت کا پہلا مرکز بنا، وہ خلق اول مصطفیٰ تھی۔ سو مصطفیٰ نے خدا کی حمد کی، حمد کی، خدا کی حمد کی، اس کی حمد ہوئی، وہ محمود ہو گیا، اس کی حمد ہوئی، وہ محمود ہو گیا، چونکہ حمد کرنے والا مخلوق تھا۔ حمد کرنے والی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہیں؟ خالق ہیں یا مخلوق؟ حمد کرنے والی مخلوق تھی خدا کی، سو مخلوق نے خدا کی حمد کی، اس کے حسن کی حمد کی، وہ محمود ہو گیا۔ اس محمود کو حمد کرنے والا اتنا پیارا لگا، اتنا محبوب ہوا کہ اس نے پھر اس کی حمد کی۔ اس نے اس کی حمد کی، مخلوق نے خالق کی حمد کی تو وہ محمود ہوا، پھر یہ حامد اسے پسند آیا، پھر خالق نے اس مخلوق کی حمد کی
جب مخلوق نے خالق کی حمد کی تو محمود ہوا، جب خالق نے خود اپنی زبان سے مخلوق کی حمد کی تو وہ محمد ہوا۔ فرمایا محبوب پردہ حمد کا ہے، پردہ حمد کا ہے، میں محمود ہوں اور تیرے نام کو اپنے نام محمود میں سے نکالا ہے۔ سو محمد کا نام خدا کی حمد کے پردے میں تھا، محمد کا نام خدا کی حمد کے پردوں میں تھا۔ جب وہ محمود ہوا تو اس محمود نے محمود سے محمد نکالا، حمد کے پردوں سے محمد نکالا۔ تو لوگوں سن لو، محمد کو اس نے اپنی حمد کے پردوں میں چھپا رکھا تھا، اور حسن اور حسین کے دو نام خدا نے اپنے حسن کے پردے میں چھپا رکھے تھے۔ محمد کا مادہ حمد ہے اور حسن اور حسین کا مادہ حسن ہے۔